فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، ماہ رمضان آ چکا ہے اور اہل ایمان نے اس دے تقاضے پورے کرندے پورے عزم نال کمر بستہ نے یقیناً اس ماہ مبارک دے لمحات میرے اور تواڈے لئی انتہائی قیمتی ہیں۔ اور ایسا شخص ہی خوش نصیب ہے جو ان لمحات نو، ان ایام نو اپنے لئی قیمتی بنا لے، ان ساعات نو ضائع نہ کرے۔ اور اس لیے بارے وہ حدیث بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کہی اور میں اس دعا کے آمین کہی کہ ایسا شخص حالات برباد تباہ ہو جائے جس کی زندگی چ ماہ رمضان آئے اور وہ اللہ نو راضی نہ کر سکے۔ اگر ان لمحات اندر بھی کوئی نہ صبر ہے اور اپنی صلاح نہ کرے اور اس تربیتی نظام جو اللہ نے اس ماہ کے ذریعے عنایت فرمایا اس لیے تقاضے پورے نہ کر سکے تو یقیناً ایسا انسان بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا خواب خود بیان فرمایا اور پیغمبر کا خواب وہی ہے۔ فرمایا کہ میں نے خواب دے اندر ایک پہاڑی ہوتے چڑھن دا حکم دیتا فرشتے سن، وہ کہتے سن کہ اس پہاڑ پہ چڑھو۔ اس پہاڑی تے چڑھنا
بڑا مشکل سے، بڑی بلند اونچی اور مشکل پہاڑی سے۔ تو میں نے کہا گیا کہ تسی چڑھو تو آڑے لئی چڑھن دے اندر آسانی کیتی جائے گی، مدد کیتی جائے گی، تسی چڑھو۔ آپ نے فرمایا میں اس پہاڑی پہ چڑھا، جو ہی میں آگے بڑھا چڑھا پہاڑی پر تو میں چیخو پکار آہو پکا دیا آوازاں سنی۔ تو میں آگے ہو کے میں پوچھا کہ آوازاں کس دی حال؟ فرمایا آگے ہو جائیے، بڑھیے اور دیکھیے۔ میں کہا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، کون ہے جو چیخو پکار ہے؟ تو فرمایا میں آگے بڑھا اور دیکھا کچھ لوگ ایڑیاں تو باندھ کے انہوں الٹا لٹکایا، رسے ڈالے ہوئے ایڑیاں، سر نیچے نو اور ٹنگا اتار الٹے لٹک ہے۔ انہاں دے جبڑے منہ انہاں جبڑیاں چو واچاں چو خون جاری ہے، زخمی اور بیب خون جاری ہے منہ چو، چیخو پکار ہے۔ میں پوچھا یہ لوگ کون؟ تو میں نے دسیا گیا محبوب جی یہ او بد نصیب اور بدبخت لوگ نے جو افطاری تو پہلے وقت تو پہلے روزہ کھول دیں سے، سورج ہجے موجود ہوتا سے وقت نشی ہوتا، افطاری اندر جلدی کر دے سن اور بہت وقت تو پہلے روزہ کھول دے۔ روزہ رکھے اب تھوڑی جی تکلیف گھبراہٹ چھوڑ دیتا، یا وقت کا خیال نہ رکھے اور جلدی کھول۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ سورج غروب ہونے تو بعد تاخیر اہل ایمان دا شیوا نہیں، افطاری اندر جلدی ہوئے لیکن وہ وقت آ جان تو بعد۔ اس حدیث سے تھا محدثین کرام نے جو بات لکھی ہے وہ میرے اور تواڈے لئی قابل غور۔ فرماتے ہیں کہ جڑا شخص افطار اندر جلدی کرے اور وقت تو پہلے روزہ کھول دے، اُدھی جہنم وچ اے سزا ہے جو بیان ہو چکی، اور جو سارا دن افطار ہی رہے روزہ رکھے ہی نہ چھوڑ دے، بتلاؤ اس کی سزا کتنی بری ہوئی، کتنی سخت ہوئی۔ تو ماہ رمضان دے بہت سارے تقاضے، روزے کی اہمیت فرضیت میرے اور تواڈے علم وچ ہے، اور کئی مواقع پر بیان بھی ہو چکے۔ ان رمضان المبارک دے لمحات ایک جو چیز قابل غور اور قابل ذکر اور قابل بیان، اور اس وقت جو میں اس ارادے نال کھڑا کہ رمضان المبارک دے تراویح بھی ہے، قیام بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے۔ اسی طرح اس ماہ کے اندر اعتکاف بھی ہے،
اور اس ماہ دا آخر صدقۃ الفطر دے اندر اور اسی ماہ دے اندر زکوٰۃ صدقہ و خیرات دی بالعموم اہل ایمان کوشش کر دے اسی ماہ دے اندر زکوٰۃ نو ادا کرتا ہے اس نیت اور اس ارادے نہ کہ ثواب بڑھ جائے اجر بڑھ جائے. زکوٰۃ دینی تو ہے ہی ہے لیکن کیوں نہ رمضان المبارک دن لمحات دے اندر زکوٰۃ ادا کیتی جائے تاکہ ثواب بڑھ جائے اجر بڑھ جائے. تو ثواب اور نیت ارادہ ہے نا بندہ کوشش کرتا ہے کہ اور بہت سارے ایسے لوگ نے جو زکوٰۃ کو مؤخر کر دے رمضان مبارک ثواب بڑھ جائے گا اجر بڑھ جائے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے مال نو سال ہی پورا ماہ رمضان جو ہوتا ہے اس نیت نال کہ رمضان تو رمضان نیت مبارک ہے اچھی تو اس ماہ کے اندر انسان اپنے بخل اور کنجوسی کا بہترین علاج ہے کہ انسان اللہ دے راہ مال اس ماہ کثرت نال خرچ کر. اس اندر سحری بھی ہے افطاری بھی ہے خود کرے دوسرے پر. پھر آخر پہ فرضی اور جبری یعنی فرضی صدقۃ الفطر بھی ہے تاکہ کوئی مسلمان شخص اس صدقہ تو اس ماہ محروم رہے ہی نہ. تو صدقۃ الفطر کی صورت بشارت ہے کہ اس نے ماہ رمضان دی کمی کوتاہی سستی نو جو کچھ ہو چکی اللہ معاف کر. کیا ہوا خیرات صدقہ ایسی نعمت تو ہے جس کے ذریعے انسان دے گناہ مٹتے اور انسان دے اندر بخل اور کنجوسی دی یعنی بری صفت ہے اس کا خاتمہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے ہو. اور ایک مومن نو فطری خوشی ہوتی غریب پر مستحق پر جب مال خرچ کرتا ہے اور غریب اس مال تو فائدہ اٹھاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے تو مومن نو فطری خوشی. غریب جب ہنسے مسکرائے اور خوش ہوئے اور دل ٹھنڈا ہوئے تو مومن نو سکون آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال یہ نہیں ہے جس نے تو اپنا مال کہہ رہے. تیرا مال تو ہے جو تو نے کھا لیا ہضم کر لیا پہن لیا پوشیدہ کر لیا اور جو صدقہ کر لیا وہ مال تیرا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایماندارو اللہ کو ڈرو اور سوچو دیکھو غور کرو کہ آگے کل لئی آخرت لئی قیامت لئی جو کچھ آگے بھیجا ہے کیا بھیجا ہے اس پہ غور کرو.
تو ہر انسان اپنی بساط تو بڑھ کے کوشش کرے کہ آگے لئی ذخیرہ کرے، مال جمع کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ دے، تاکہ وہ مال جمع ہو جائے، اس کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھی، قرآن پاک دا ایک کثیر حصہ اس دے بارے نازل ہو ہے اللہ دے راہ مال خرچ کرنے دے بارے، بلکہ اسلام دے جڑے 5 ستون نے، 5 بنیادی ارکان نے، انہاں چوں تیسرا رکن زکوٰۃ ہی تو ہے۔ اور عبادت دی 3 ہی اقسام نے، مالی، قولی، فعلی۔ تو گویا ایک ستون مالی عبادت اسلام دا ایک حصہ، ایک بنیاد۔ مال دی عبادت دے اندر نظر ہے، نیاز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اور قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، جتنے بھی مالی عبادات۔ گویا عبادت ایک بنیادی کس مال دے ذریعے اللہ دی رضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں اللہ نے مال بخشیا سی، انہاں مال دے ذریعے اسلام نو مضبوط کی۔ گویا اسلام مال تو بغیر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ مال اسلام دے پھیلاؤ لئی ایک بنیاد، اس کا تعلق حقوق العباد دے نال۔ اگر مال دے وچ خرچ نہ ہوئے، صدقہ نہ ہوئے، خیرات نہ ہوئے، زکوٰۃ نہ ہوئے، تو ایک کثیر اس امت دا حصہ بھوکا مر جائے، پریشان رہے، دکھی رہے۔ یہ زکوٰۃ ہی تو ہے، صدقہ و خیرات ہی ہے جو غرباء اور یتامہ اور مساکین دے چہرے تے مسکراہٹ لیا، سکون اطمینان نصیب ہو۔ پھر اس خوشی دے لمحات انہاں دے زبان چو دل چو دعاواں نکل دیا نے ان اہل خیر لئی جو انہاں تے مال خرچ کرتے نے، گویا محروم وہ بھی نہ رہے اور خرچ کرنے والے بھی محروم نہ رہے۔ قرآن پاک نو پڑھی یا حدیث نو پڑھی، پورے اسلام دا ایک حصہ ہے۔ زکوٰۃ، مال اللہ دے راہ خرچ کر۔ بہت ساری قرآن آیات اور بہت ساری احادیث اسی مناسبت نال، اسی حوالے۔ تو اپنے دل اندر ان گزارشات کو جگہ دیجیے۔ ہر بندہ اپنے گربان جھانکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، آگے کیا بھیجا ہے، کیا جمع پونجی ہے اس کے پاس صدقہ و خیرات دی صورت۔ جو گھر ہے یہ تیرا نہیں ہے، تیرے ورثاء کا۔ جو جمع ہو رہا ہے گھر، جو کچھ ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ آج چھوڑ جاؤ گے یا کل چھوڑ جاؤ۔ جو آگے ہے، جو صدقہ خیرات ہے، وہ ذخیر ہے، وہ جمع ہے، وہ ضائع نہیں۔ بلکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا شخص اللہ دی راہ اُدھی رضا لی مال خرچ کرتا ہے، کتنا؟ فرمایا ایک آدھی کھجور، آدھی کھجور۔ کیا قیمت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی۔ اور پھر جس شہر کی حدیث بیان ہو رہی، اس شہر کی کھجور ویسے ہی بہت زیادہ۔
ساڑھے دے گلی کوچے کھجور گری ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ساڑھے علاقے جی دی کثرت نہیں۔ اے بساکھ دے مہینے ایس موسمی پنڈا بستیاں جاؤ تو تن گلی دانے گندم دے گرے ہوئے نظر آن گے کہ لوگ کثرت نال گھر نو دانے لے جاندے نے راستے دے گرد۔ مدینہ پاک جائی کیفیت کھجور دے بارے سے، کھجور مدینے دا فصل سی، وہی مدینے والیاں دی کھیتی پھاڑی سی، وہی کاروبار سی، وہی مال سی، اسے دی ہی فضل سی۔ تو مدینے پاکے جدو کھجوراں لاد کے گھر لے جاندے سن، ذخیرہ کر لی، جمع کر لی، اپنی فصل گھر لے جاندے سن، تو گلیاں کھجوراں دا گرنا خلاف عقل ہی گر دیا۔ اور دوسرا حدیث بھی ذہن ادھر لے آؤ کہ راستے تے گری ہوئی کھجور سین حسن ابن علی نے اٹھا لی سی اور منہ پا لی سی، اور رسول اللہ نکال دی فرمایا یہ ہو سکتا ہے صدقے دی ہوئے اور میری آل تے صدقہ تے حرام۔ گویا کھجور دا گرے ہونا اور مدینے چ معمولی بات، فصل ہی جو کہ اہل مدینہ دی کھجور، تو جس بستی کھجور عام ہوئے اس بستی ایک کھجور خرچ کرنا اللہ دے راج کوئی مشکل ہے نہیں۔ ہن ذرا تصور لے آئیے اس حدیث کہ مدینے ایک کھجور خرچ کرنا کتنا آسان ہے، کتنا سال ہے، کتنی معمولی بات ہے، لیکن بشارت کتنی ہے، خوشخبری کتنی ہے، انعام کتنا ہے، اس انعام پہ غور کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ دے راہ ایک کھجور آدھی کھجور اللہ دے راہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کھجور نو اپنے دائنے ہاتھ پہ لے کر، اس کے دونوں ہاتھ دائن، اللہ اس کھجور نو اس صدقے نو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور پالتا ہے۔ اور کب تک پالے گا؟ قیامت کے دن تک پالے، پالتا رہے گا، پالتا رہے گا۔ کس طرح پالے گا؟ فرمایا جس طرح تسی اپنے گھر اپنے جانور نو پال دیو، گھوڑے کے بچھڑے کو جو پالتے ہو گھر میں کہ سواری دے کام آئے گا، اس پہ خرچ کر دیو، اس نو اچھی خوراک کھلان دیو، پال دیو، اللہ اس طرح اس کھجور نو پالتا رہے۔ جب قیامت والا دن ہوئے گا، ہن انعام سنو، بشارت سنو، کس دی زبان چو؟ محمد مصطفیٰ۔ بشارت کسی شخص لی خاص نہیں ہے، قیامت تک لئی ہے، عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس نو راضی کرن لئی ایک کھجور خرچ کر، اس لئی بشارت۔ بشارت کیا ہے؟ کاش ساڑی انہی تربیت ہو جائے کہ جس کام پر بشارت رسول اللہ کی زبان سے نصیب ہو جائے، بندہ اسے رنگ اس بشارت کو سمجھے کہ بشارت دینے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بشارت لی صحابہ کرام تے تڑپتے سن، تلاش کرتے سن، لبتے سن کہ ایسی بشارت سن نصیب ہو جائے کہ دی زبان تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور یہ آپ دی بشارت قیامت تک لئی ہے اور ہر امتی لئی ہے جیدے چھے وصف پیدا ہو جائے۔ تے وصف پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ کتنی قیمت ہے ایک کھجور؟ کیا اس میں غریب داخل نہیں؟ داخل۔ کیا غریب لئی اتنا صدقہ کرنا مشکل ہے؟ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت شاید کھجور، اس وقت بھی کھجور مدینے دا فصل ہے، معمولی بات،
تو نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا اور بشارت کی ڈیوٹی ذمہ داری اور مقام اور اعزاز اللہ نے خود محمد مصطفیٰ نو عطا کیتا سی. اب آئی اس لیے سن کہ امت نو بشارتہ سنا دے. گویا وہ بشارت وہی ہے، آپ کی ایک صفت ہے جس کا ذکر قرآن نے فرمایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، آپ کی صفات میں سے صفت ہے ومبشرا، کہ آپ بشارت دینے والے، خوشخبری. ان بشارتاں جو اس بشارت تے غور کیجئے. آپ دے اس منصب، آپ دے اس مقام، اور جسنو اللہ نے خود مقام بخشیا ہے، پھر آپ دی بشارت آپ نو اللہ عطا کرے اور امت نو بیان فرمان، کس طرح ہو سکتا ہے پوری نہ ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ اندر ایک کھجور خرچ کر دے، اللہ اس نو اپنے دائیں ہاتھ دے لے کے پالتا رہندا ہے، پالتا رہندا ہے، پالتا رہندا ہے. ان جویں تسی اپنے گھر دے جانور، پالتو جانور سواری نو پال دیو، بچھیرے نو پال دیو، ان اللہ پالتا رہندا ہے، پالتا رہندا ہے. قیامت والے دن اللہ اس ایک کھجور نو اود پہاڑ دے برابر بنا کے ثواب عطا کرے گا. اود پہاڑ دے برابر. اس کھجور نو کتنا مقام ملے گا، عظمت ملے گی، اود پہاڑ کے برابر. کتنا عظیم خبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور صدقہ ایک ایسی عظیم نعمت اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرنا. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع الترمذی اندر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ نے زمین نو بنایا، اس زمین نو اللہ نے بنایا، اس زمین نے حرکت کی تھی، ہلنا شروع کی تھا، بن گئی زمین، ڈول رہی ہے زمین، ہل رہی ہے زمین. اللہ نے زمین نو استحکام دین لئی، انو قائم رکھن لئی، انو ثابت رکھن لئی اللہ نے ادھے پہاڑاں نو بطور میخا بنا. جدوں پہاڑ بنے ڈول دی زمین روک گئی، زمین تے ڈول رہی سی. ہے کس پر یہ زمین؟ نیچے کی ہے، پانی ہے نیچے. کتنا ہے عظیم وہ بنانے والا جس نے پانی پر اتنی زمین کھڑی کر دی. کتنے فٹ نیچے پانی ہے؟ 10 15 20 فٹ پہ پانی شروع ہو. پانی سے بھری ہوئی زمین کھڑی ہے، اور کس کے امر سے اور کس کے حکم سے اور کس کی قدرت. شاید اہل شرک سمجھ جائیں کہ اس کا مقام کیا، اس کی شان کیا ہے، اور وہ کتنا قادر ہے. زمین نے ڈولنا شروع کی تھا. والجبال، قرآن نے فرمایا کہ ایسا پہاڑاں نو میخا بن، پہاڑ میخا بن گئی یا ٹھوک گئی. زمین رک گئی، تھم. جب زمین تھمی رکی، فرشتے حیران ہو، متعجب ہو. فرشتے کہ یا اللہ اتنی بڑی زمین رک گئی ہے اس پہاڑوں سے، تھم گئی. کتنا مضبوط ہے پہاڑ، جس نے زمین کو تھام لیا، روک لیا. فرشتے حیران ہوئے، متعجب ہوئے اور پوچھا یا اللہ اتنی سخت شے؟ کیڑی شے؟ پہاڑ. اتنے مضبوط، اتنے سخت، اور وہ کتنا ہے عظیم بنانے والا، جس نے صرف پہاڑوں کو میخے ہی نہیں بنا دیا، پہاڑ تہاڑے لئے کتنے معدنیات پیدا کر کے تمہارے رزق کا سامان بھی بنا دی.
کوئلہ اس میں، کتنی دھاتیں ہیں اس میں، سونا چاندی کی دھاتیں ہیں اس میں، کتنے معدنی ذخائر ہیں ان پہاڑوں کے اندر، لوہے اور کتنی چیزیں اس میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ یہ سارا اس کی رحمت، اس کا انعام دیکھ لے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بڑے حیران ہوئے، بھائی اتنی عظیم شے اللہ نے بنا دی۔ پہلے سیدھے زمین تے حیران سا، پھر زمین حرکت چاہی ڈولی، انہوں اللہ نے اتنی مضبوط شے نہ روک دیتا۔ فرشتے حیران ہو کے سوال پہ آئے، فرمایا اے اللہ بڑے ہم حیران ہیں، متعجب ہے کہ تو اتنی سخت شے بنا دیتی، پہاڑ عزیز سوچ رہا ایسا بھائی ان ڈولی تھی گری تھی بنی زمین کدھر جائے، تو بڑا عظیم ہے کہ پہاڑ بنا۔ تے اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ پہاڑ سے سخت کوئی چیز ہے؟ اس سے سخت چیز تو ہے ہی کوئی نہیں، پھر پہاڑ ہی جس نے زمین نو روک دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تیری مخلوق کیا کوئی پہاڑ نہ لو، کوئی سخت چیز ہے جو تو نے بنائی ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ نے سوال تے اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، میرے فرشتوں پہاڑوں کی سختی پر تو تعجب کر رہے ہو، اس تو سخت چیز لوہا ہے جو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں جن میں سے لوہے کرینا نے اس کو توڑ دیتا ہے، سڑکاں بن گیا، موٹر ویز بن گئے، سوراخیں بن گئے، اور کئی پل بن گئے، کئی سرنگ نکلے۔ توڑ دیا کس نے؟ لوہے نے۔ کس کو؟ پتھر۔ فرمایا لوہا سخت چیز ہے، پتھر سے بھی جو پتھر کو توڑ دے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ کیا لوہے تو کوئی زیادہ سخت چیز تیری مخلوق اندر اور ہے؟ فرمایا کیوں نہیں میرے فرشتوں، آگ جدھر لوہا سڑ دیتا جائے اس نے بھی گال کے رکھ دے۔ آگ سخت ہے، کس تو؟ لوہے۔ یہ آگ ہے دنیا دی جس نے لوہے نو گال دے بنا، ایک ایسی آگ ہے جس دا ایندھن ہی لوگ ہوں گے۔ اس آگ سے ڈرو جو اس سے 70 گنا سخت ہوگی۔ لوہے کو گال دینے والی آگ جہنم میں بڑک سخت ہے، لوہے سے آگ۔ فرشتے کہنے لگے، اللہ کوئی ایسی تیری مخلوق اندر شے جڑی اگ نالوں بھی سخت ہو؟ فرمایا کیوں نہیں میرے فرشتوں، پانی ہے جو آگ تو بھی سخت ہے، بارش پہ جائے پانی آ جائے اگ نو بھی بجھا دیں دے، اگ نو بھی بجھا دیں۔ آگ بجھ جاتی ہے، سخت ترین آگ ہے دنیا کی جو پانی سے بجھ جائے۔ جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے 70 گنا، جو ایک اللہ کے ڈر سے آنسو گر جائے تو وہ بھی بجھ جائے۔ تصور میں آئی، گریبان میں جھانکی، گھر کے خیالات چھوڑی، غور کیجئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محاسبہ کیجئے اپنا۔ پوچھا گیا، فرشتے سوال کرنے، اے اللہ اس دا مطلب ہے سب تو سخت شے پھر پانی ہوا جو آگ بھی بجھا دے؟ کوئی اس تو بھی سخت چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس تو سخت چیز ہوا ہے جو پانی کا رخ موڑ دیتی ہے، ہوا جدھر لے جائے پانی کو، اور ہوا بڑی سخت ہے۔ دیکھو ایک ٹائر میں ہوا نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی، جتنے گاڑی کے ٹائر ہیں سب میں ہوا ہو تو جو 100 بندہ بس لے کے جا رہی ہے یہ کس پہ چل رہی ہے؟ ہوا پر۔ 100 بندوں کو 4 ٹائروں میں ہوا نے اٹھایا ہوا ہے، بتاؤ کتنی یہ سخت۔
کار میں، سائیکل میں، موٹر سائیکل میں، رکشے میں، ٹرک میں سامان کتنا ہوتا ہے، ان لوڈر جتنے ٹرک ہیں بڑے، ان میں سامان کتنا ہوتا ہے، اور نیچے ٹائر ہے اور ٹائروں میں ہوا ہے، جو کچھ لے کے جا رہی ہے یہ کس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ ہوا۔ یہ اڑنے والے ہوائی جہاز کتنے بندوں کو اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہوا۔ اس کی ہوا کی حیثیت کو دیکھے اور اس کو پہچانے جو اس ہوا کو بنانے والا، چلانے والا ہے، جس کی امر سے چلتی بھی ہے اور جس کی امر سے رکتی بھی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے، باقی مثالیں دینے کی ضرورت کیا ہے، اپنے وجود پہ غور کرو، ایک لمحے کے لیے ہوا بالکل رک جائے۔ کون ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا زندہ رہے؟ وہی سب مر جائیں، ہوا رک جائے، تم بھی بیٹھے ہو کس پر؟ ہوا۔ یہ ہوا ہی تو ہے جو آپ کو یہاں بٹھائے، بیٹھو سنو، سانس، یہ ہوا ہی تو ہے۔ پھر اگلی بات پہ غور کیجیے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ، ہوا سے کوئی سخت چیز ہے؟ اس سے بھی کوئی سخت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ نے سوال دیا، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، میرے فرشتوں، اس سے سخت چیز سوائے صدقے کے اور کوئی نہیں ہے، جو دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے، بڑی بڑی آفتیں مصیبتیں آ رہی ہوتی ہے، صدقہ روک دیتا ہے، اس سے سخت چیز کائنات میں ہے ہی کوئی۔ سب سے سخت چیز کیا ہے؟ صدقہ۔ ہوا سے، پانی سے، آگ سے، لوہے سے، پتھر سے، سب سے رب کی مخلوق میں سخت ترین چیز وہ صدقہ و خیرات ہے، جو آتے ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، روک دیتا ہے، نہیں آنے دیتا۔ لیکن چونکہ ایسی غیب نہیں جان، سن پتہ نہیں کہ ساڑھے تک کل مصیبت کون سی آنے والی ہے، ٹل جاتی ہے صدقے کی برکت سے۔ اسی خوش ہونے اب شاید ساڑھے تک مصیبت ہے ہی کوئی، وہ تو ٹلی ہے صدقہ کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آپ کا اثر ہے، اور جب ایسے صحابی رسول کا کوئی اثر یا قول جس میں کوئی غیب کی خبر ہو تو وہ حکماً حدیث مرفوع ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص راہب سننا اس حدیث کو اور اپنے ذرا گریبانوں میں جھانکی، سوچی، ہر حدیث کو، ہر واقعہ کو واقعہ کے طور پہ نہ سمجھا کرے، اس انداز میں سمجھا کرے کہ میں یہ دوتے عمل کر، سنیے عمل کیجیے، سمعنا و اطعنا۔ سید عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک راہب، پادری راہب، دنیا سے الگ تھلگ انسان، ذکر اذکار میں وقت صرف کرنے والا، یہ محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ۔ کیوں؟ یہ ربانیت، یہ درویش پن، یہ الگ جنگل میں رہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ اسلام سے پہلے اس کا جواز موجود۔ اب اسلام میں رہبانیت نہیں، اب جو کام کرو سنت کے مطابق تو وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ اللہ اب جنگلوں پہ راضی نہیں ہوتا، اب اللہ مسجدوں میں راضی ہوتا ہے، محمد کی اتباع پہ راضی ہوتا ہے۔ تو غور فرمائی، ایک راہب 60 سال عبادت میں مصروف، 60 سال تھوڑی جی مدت نہیں عبادت لئی۔ ہم تو 1 گھنٹہ نہیں برداشت کرتے مسجد میں بیٹھنا، 1:30 کے بعد ہم گھڑیاں دیکھتے کہ کب جان چھوٹتی ہے، مسجد سے نکلتے ایسے پھنسے ہوتے ہیں جیسے پرندہ وہ پنجرے میں پھنسا۔ یہ ہماری کیفیت،
مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایسے بیٹھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ وہ جنت کے باغ میں، باغیچے اور کیاری میں بیٹھا ہے، بھلا جنت سے باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے؟ اسی کا جی چاہتا ہے جس کے اندر وہ ایمان کی کمی، کمزوری، کوتاہی، سستی ہو۔ 60 سال کی عبادت اللہ کے لیے اس نے زندگی خاص کی تھی ہوئی، عبادت ہی عبادت، اللہ کی نافرمانی 60 سالوں میں نہیں ہے۔ ایک عورت پیچھے پڑ گئی، اور یہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ نے سے آگاہ کیا ہو۔ کتنے ہی ہے پرہیزگار جس کے فتنے پیچھے یہ فتنہ پڑ جائے، پرہیزگاری ختم ہو جائے، تقوی سب کچھ ختم، عورت فتنہ ہی ایسا۔ پیغمبر نے آگاہ کیتا ہے امت نو اس فتنے سے بچنا، سب سے بڑا یہ فتنہ ہے عورتوں کے فتنے۔ عورت پیچھے پڑ بناؤ شنگار کر کے آئے، وہ عبادت میں مصروف ہو، اس نے جال لگانے کی پوری کوشش کی تھی، وہ اللہ کا بندہ نہ پھنس، عورت پیچھے پڑ گئی۔ جب پیچھے پڑ گئی، آخر انسان تھا، اس کے جال میں آ گیا، پھنس گیا۔ عورت رات کو بناؤ شنگار کر کے اس کے رب خانے میں، گرجے میں داخل ہو، اکیلا یہ تھا، عورت آ گئی، اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کر لی، رات وہاں اس کے ساتھ رہا، خلوت اختیار ہوئی۔ اگلے دن عورت پھر آ گئی، اس اگلے دن عورت پھر آ گئی۔ 6 رات تسلسل کے ساتھ عورت اس کے پاس آتی رہی اور یہ بدکاری کرتا رہا۔ 6 دنوں کے بعد پھر وہ ڈر پیدا ہو، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا، کتنا میں بلند تھا، کتنا میں متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور میرے کو ہے گناہ ہو، کتنا میں نیچے گر گیا۔ اتنا پریشان کہ گرجا گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، دوڑا نکلا، ہائے چیختا چلاتا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں اپنی زندگی 60 سال عبادت کو ضائع کر۔ دعا کیا کرے اللہ انجام بہتر کر، اخیر بہتر۔ بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے بالکل ساری زندگی ایویں گناہ بسر کر، اللہ ایسی کوئی ٹھوکر لگاتا ہے کہ چند دنوں کی عبادت اللہ کا تعالیٰ ان پر رحمت فرما۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جڑے پہلے سب کے نمازی ہوتے ہیں، پھر مسجدوں کا منہ بھی نہیں دیکھتے، اللہ ذلیل کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ ڈرتے رہا کرے، کامتے رہا کرے۔ سنیے، غور کیجیے، 6 راتوں کے بعد ٹھوکر لگی اور دوڑے، چلتے چلتے دوڑ دے، ایک پنڈ دی بستی دی ایک مسجد داخل ہوئے، 3 دن وہاں گزارے، توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، چیختا چلاتا رہا۔ لوگ کہنے لگے یار بندہ مسافر ہے، مہمان ہے، کوئی چیز کھاندہ پیندہ وہ کھانے کے لیے پیش کرے، یہ رونا شروع کر، وہ کھانا لے آئے، یہ رونا شروع کر۔ اور وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، تو بات ہی نہیں کرتا، کہاں سے آیا ہے، کون ہے، ایک کوئی گل نہ کر۔ ایک دن انہوں تیہ کیتا، بس 3 دن ہو گئے ساڑھے پنڈ جس بستی جس مسجد رہ رہے ہیں، کھاندہ پیندہ کوئی نہیں، کہ بندہ مر ہی نہ جائے، انہوں کوئی زبردستی کوئی محنت سماجت کریے، بندے کٹھے ہو، روٹی لے آئے، انہوں کہنے لگے روٹی کھا، یہ کہنے لگا روٹی نہیں کھا، بس روئے، ڈرے، کام پہ پریشان ہو، اور کوئی کام ان کے کہنے پر روٹی کھا، روٹی نہ کھا، انہیں زبردستی کوئی تھوڑا جیا سختی کی تھی، وہ روٹی کھا، روٹی تیرے سامنے اسی لے آئے تو کھا۔ لوگ اور بھی اکٹھے تھے، نے کیا 2 بندے غریب مسکین سیڈوں کے ساتھ لگے ہوئے، انہیں روٹی نو یوں پکڑیا، 2 ٹکڑے کیتے، آدھی روٹی ایک مسکین کو دے دی اور آدھی دوسرے مسکین کو دے کے یوں چیخ نکلی اور یہ بندہ فوت۔ جاتے جاتے کیا کر گیا، ایک روٹی صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، غریب کو دے گیا، مسکینوں کو دے گیا۔ اب سنیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں دے اعمال نو تولو، دے اعمال نو تولو، 60 سال عبادت ایک پاسے رکھو، 6 رات تک گناہ ایک پاسے رکھو، تولیا گیا،
60 سال عبادت مغلوب ہو گئی، ہلکی ہو گئی، اور 6 راتاں دا گناہ غالب آ گئے، اور فیصلہ ہویا ہن جائے جانو جدوں نے ویکھیا نا تول اس کہ 60 سالاں دی عبادت گئی ہے، 6 راتاں دے گناہ دے بدلے ہن تے معافی آئی کوئی آئی میری جمع پونجی سی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمائے بندہ جہنم وال چل پہ ہے کہ ہن بخشی دی کوئی صورت نہیں، مغفرت دی کوئی صورت نہیں، مال تل گئے، انصاف ہو گیا، ایک پاسے 60 سال عبادت، ایک پاسے 6 راتاں دا گناہ غالب آ گیا ہے۔ جدوں جہنم وال چل پہ آواز آئی اب میرے بندے کدھر جانا ہے؟ اے میرے اللہ 60 سال عبادت ضائع ہو گئی، 6 راتاں دے گناہ دے بدلے ہن جا رہا ہاں جہنم وال۔ فرما رک جا میرے بندے رک جا، تیرا ایک عمل باقی ہے انہوں تولیا جائے گا۔ اللہ جی وہ کیڑا عمل ہے؟ فرما تو آن لگیا ایک روٹی صدقہ کر کے آیا سے، خیرات کر کے آیا سے، مسکینہ نو کھلا کے آیا سے، ذرا انہوں تولو میرے فرشتوں ایدی زندگی دا اس نہ گناہ تو بعد 60 سالہ پہلے عبادت، پھر 6 راتاں گناہ، پھر آخری عمل ایدی ایک روٹی صدقہ تولو تولیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روٹی صدقہ کرن والے او غالب آ گئی، 6 راتاں دے گناہ دے ہوتے اللہ نے معاف کر کے جنت عطا فرما دی تھی۔ ایک روٹی کے بدلے ایک، اور وہ بھی اپنی کمائی ہوئی نہیں، کسے دی لائی ہوئی دیتی، کسے کھان نو ان صدقہ کر دی۔ تو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، آپ فرماتے دو بندے ہو جانے جنہاں تے میں محمد بھی رش کرنا۔ رسول اللہ کو رشک آتا ہے، رسول اللہ فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جن پر رش کرنا جائز۔ رش کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، یہ جیسے یہ بندہ ہے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، جڑی نعمت یہ دے کولے اللہ میں بھی عطا فرما دے۔ 2 بندوں جیسا بننے کا مجھے رشک ہے، کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو، جس جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی، وہ رشک کر۔ انہاں 2 چو ایک بندہ فرما رجل آتاہ اللہ مالا، ایک او بندہ جنہوں اللہ دنیا ہوتے مال عطا کرے، دنیا دا مال اللہ عطا فرمائے، پھر وہ اپنا دیتا ہویا اللہ دا مال انہاں لوگاں تے خرچ کرے۔ کڑے لوگ جڑے اللہ دے دین واسطے، اللہ دے دین دے غلبے لئی، دین حق دے نفاذ لئی، دین حق کو پھیلانے کے لیے جو لوگ اس کام پہ ڈٹے ہوئے ان پر اپنے مال کو مسلط کر دے۔ کیا معنی؟ ان پر وہ مال انڈیل دے، تجوریہ اس مال کی بوریاں ان پر مال کی وہ کھول دے۔ میں محمد کا دل کرتا ہے کہ میں اس شخص پر رش کروں، اس طرح ہو جاؤں جس طرح یہ بندہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مال ان پر خرچ کرے، اور کتنا خرچ کرے۔ اگلی بات پہ غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے، توجہ ہو اس حدیث پر، نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ معمول تھا، کوئی سوال کرتا کبھی اس کو واپس نہ کرتا، کچھ نہ ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا مانگنے والا آ جاتا، لینے والا آ جاتا، محمد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہوتا دین واسطے تو قرض لے کے سائل کے سوال پورا کر دیتے۔ صحابہ کہندے یا رسول اللہ تواڈے کول ہوندا نہیں تے پھر قرض چک دے ہو، تے پھر وہ قرض سانو اتارنا پیندا ہے، چک دے تسی ہو، لینا سانو پیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر جب کوئی محمد کے دروازے پہ آ جائے میں واپس کر ہی نہیں سکتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، فرماتے جاؤ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، میرا نام لو، اس سے قرض لے لو، میرے نام پر میں محمد ادا کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا
صحابہ کرام فرماتے رسول اللہ ایسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ایسے جیسے تیز آندھی چلتی ہے اور دنیا کی ہر چیز اڑتی ہے، تیز آندھی کی طرح محمد مصطفیٰ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے۔ حدیث سنی، آپ نے فرمایا میرے پاس اود پہاڑ کے برابر سونا ہو، اللہ اود پہاڑ میرے لئی سونا بنا دے۔ اود پہاڑ میرے پاس سونے کا ہو، اتنا مال ہو۔ ہن تہانوں بندہ کوئی پوچھے، تہاڈے جو کسے بندے کھڑا کر کے بندہ پوچھے با تینوں جے اللہ مانک سونا تیرے کول ہو جائے تو کی کرے؟ تو انہیں یہ کہنا بھائی انشاءاللہ اے جڑا مقام یاد والے مکان ویچ دیاں گا تو میں انشاءاللہ اچھے ٹاؤن چ لے لاں گا، جا کوٹھی لے لاں، پھر کار لے لاں گا۔ کار بھی وہ جڑی کسے کول نہیں ہوئے، پہاڑ من 2-4 من سونے دا ہونا ہے، 11 کلومیٹر میں پھیلا ہوا اود پہاڑ کے برابر سونا ہو، کس کے پاس؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرماتے ہیں اگر میرے کو اینا سونا ہوئے تو میں کی کراں؟ تسی ہن ذرا تو سوچو بس تساں کی کرنا ہے، ذرا سوچو، لبنا ہی کو نہیں تو نیت ہے نا۔ ہو تو کیا کرو گے؟ کوٹھی لیں گے، ہوگو تو کیا کریں گے؟ مال بنائیں گے، کوٹھیاں لیں گے، گاڑیاں لیں گے، زمینیں لیں گے، اور ساتھ پشتے نسلیں پھر وہ کھاتی رہیں گی، انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو جی کوئی مولوی کول ہوئے کہے بس صدقہ بھی، ہاں تو مولوی جی تو بھی کچھ تھوڑا صدقہ بھی کر دیں گے، ایتے نہیں بہن صدقہ نہیں کرنا، کر دیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اود پہاڑ کے برابر مجھے اللہ سونا دے دے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 3 دنوں میں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ 3 دنوں میں صرف کتنے ٹن ہوگا؟ کروڑوں ہاں اربوں ہاں ٹن ہوگا وہ سونا، اگر اود پہاڑ کے برابر ہو۔ اور خرچ کرنے والے اوپر کون کھڑے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا ملکی ہے تو اود پہاڑ کے برابر۔ فرمایا 3 دنوں میں میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، خرچ کر دوں، انفاق فی سبیل اللہ۔ ہاں اللہ دینار ارصدہ لدینے، او دے چو میں نا کنا سر رکھ لاں، ہون اگلی رکھن والی تے بھی گل غور کر۔ فرمایا میں 1 دینار رکھاں گا، 1 دینار کدے لئی؟ میں 3 دن سارا خرچ کرنا سی نا، تے فرمایا میں اگر پتہ چلے کہ میں بانٹ رہا ہوں، سونا بانٹ رہا ہوں، غریبوں میں، مسکینوں میں، مستحقین میں، دنیا آئی ہوئی ہے میں دے رہا ہوں، 3 دنوں میں سارا بانٹ دوں۔ تو بچوں کوئی ایک صحابی دسے، میں نے کوئی بندہ دسے بھائی یا رسول اللہ فلاں تہاڈا دوست، فلاں تہاڈا جماعتی، فلاں بندہ او کوئی نہیں جے اس مجلس وچ، او کوئی نہیں جے منگن والے وچ، کوئی نہیں جے لین والے وچ، ایتھے ہے جے کوئی نہیں، تے او دے اوتے قرضہ بھی بڑا جے۔ تو نبی پاک فرمان میں اس واسطے رکھ لانگا 3 دنوں تو زیادہ کچھ دینار کچھ کہ میرا وہ بھائی آج ہے نہیں، 3 دن تے آیا نہیں، وہ آ جائے گا تو میں محمد اس کا قرضہ اتار دوں گا، بس اتنا ہی رکھوں گا۔ تائی آپ فرمال مقصرون ہم الاخسرون، اور لوگوں کثرت جن کے پاس مال کی کثرت ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب رجسٹر کھولیں گے قیامت والے دن، غریب جنت میں پہنچ جائیں گے، امیر لینڈ میں لگے ہوں گے حساب دینے کے لیے۔ کثرت مال فرمایا نقصان میں ہو، نقصان میں۔ الا من فعل ہاکذا وہاکذا، ہاں فائدے میں وہی ہے۔ کون؟ فرمایا جو ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے، ایسے کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں نقشہ حضور کا کھینچا امت کو۔ فرمایا ایسے کہ ادھر مال پڑا ہو، یہاں دونوں ہاتھوں سے اٹھائے اللہ کی راہ میں دے دے، ادھر سے اٹھائے ادھر اللہ کی راہ میں دے دے۔ جیسے محمد مصطفیٰ کر رہے تھے صحابہ نے ویسے کر کے بیان کر دیا کہ سارے مالدار نقصان میں ہیں، وہی بچا ہوا ہے جو اس طرح کرے، ادھر سے مال لے اور ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، جی یا رسول اللہ، الصلاۃ قربات، نماز جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، والصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ جہنم اور بندے کے درمیان ڈھال ہے، والصدقہ، اور صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو، غلطیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو
پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی بجھاتا ہے آگ کو، صدقہ مٹاتا ہے گناہوں کو۔ سیدنا حارث عشعری رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو وحی کی، اے یحییٰ آج بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو اکٹھا کرو اور ان کو 5 چیزوں کا حکم دو۔ کس کو حکم ہوا؟ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ انہیں آواز دی، منادی دی، او میری قوم، او بنی اسرائیل آ جاؤ مسجد میں، اللہ کا حکم آیا ہے وہ سنو۔ حدیث میں ہے مسجد بھر گئی، حتیٰ کہ لوگ اوپر بالا خانوں میں بیٹھ گئے۔ زکریا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز جو آج کے خطبہ سے منسلک ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، سنیے۔ فرمایا میری قوم، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے وہ اس طرح ہے، کیسے؟ فرما دے جس طرح کوئی بندہ کسی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو اس کے گلے کے ساتھ رسیوں سے کس کے باندھ دے، باندھنے کے بعد بندوں کو اکٹھا کرے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو کس کے ساتھ باندھا ہوا ہے؟ گلے کے ساتھ، گردن کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ لایا گیا۔ اس کو گردن اڑانے کے لیے لایا گیا۔ جب کھلے میدان میں آیا تو اس نے کہا یار مجھے چھوڑ دو، میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، میری زمین، مکان، دولت، پیسہ جو کچھ ہے لے لو، میری جان چھوڑ دو، جان بخشی ہو جائے، قتل ہونے سے بچ جاؤں، جو لے لو۔ فرمایا وہ سب کچھ دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ توڑے جان چھوٹ گئی ہے، سارے بندے کی کہیں گے خیر ہے یار مال لگا گئی، جان تو بچ گئی، مال لگا گئی، جان تو بچ گئی۔ اے ہون بھی کسی دا اللہ نہ کرے حادثہ ہوئے، گاڑی تباہ ہو جائے، بندے کی آندے نے کہ چلو کوئی گل نہیں یار گڈی پھر بھی مل جاندی ہے، مال پھر بھی لب جاندے ہے، اور تیری جان بچ گئی۔ بھئی جان بچ گئی ہے، کوئی گل نہیں یار، دشمن تو بچ گئے، مال سارا لے گئے، جان تو بچ گئی ہے نا۔ فرمایا جس طرح یہ بندہ مال دے کے اپنی جان بچا کے خوش ہوتا ہے، جڑا اللہ دے راہ صدقہ کرے اللہ اس کو ایسے ہی جہنم سے آزاد کر دیتا، بچ جاتا ہے وہ شخص۔ قرآن پاک نے فرمایا، اب قرآن پاک کی وہ آیت پہ غور کیجئے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ لوگ جڑے قرآن دی تلاوت فرماندے، پڑھا کرو قرآن، جڑے لوگ قرآن دی تلاوت فرماندے اور نماز دی پابندی کردے، اور جڑا اللہ انہوں نے رزق دیتا ہے مال وہ دے جو خرچ کردے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم، اللہ فرماتا ہے ہرگز جڑی تجارت انہاں کی دیئے میں اللہ خود کہتا ہوں کہ یہ تجارت جو تم نے کر لی ہے میرے بندو یہ دج کدے نقصان نہیں ہوگا۔ تلاوت کرتے ہو تم قرآن کی، نماز پڑھتے ہو تم، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تم، جو تجارت تم نے کر لی ہے نا، میں اللہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ تجارت گھاٹے والی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، میں اللہ کہتا ہوں نقصان نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، پورا پورا بدلہ دیاں گا، پورا پورا اجر دوں گا، پورا پورا ہی۔ فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور میں چاہوں گا تو اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دوں گا، جتنا خرچ کرو گے اس سے زیادہ دوں گا، بڑھا چڑھا کے۔ کیوں؟ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اس واسطے کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں، اور بندہ جو میرے راہ میں خرچ کرے میں قدردان بھی ہوں، میں اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔
اور جو مال نہیں خرچ کرتا، یہ تو قرآن دی خبر ہے، اس لیے جو خرچ کرے کہ وہ گھاٹے کے سودے میں نہیں ہے، اور جڑا نہیں کرتا وہ سن لے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ فرمایا جڑے لوگ سونے چاندی نو اکٹھا رکھ دینے، گھر اندر جمع رکھ دینے، اللہ دے راہ جو خرچ نہیں کر دے، فبشرہم بعذاب علیم، محبوب جی ان خبر دیو دردناک عذاب دی، دردناک عذاب کی ہوئے گا۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہاں دا مال، انہاں دا سونا، انہاں دی چاندی، انہاں دے سکے، انہاں دے پیسے، مال و دولت جہنم دی آگ اندر گرم کر کے انہوں سلاخہ بنا دیتا جائے گا، سلاخہ بنا کے وَتُقْفَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھ کو، پیشانی کو، کندھوں کو داغا جائے گا آگ سے، وہ لوہے سے، وہ سکوں سے، وہ سونے کی چاندی کی سلاخوں سے اس کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے مال، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے کہ تجھے داغا کیوں جا رہا ہے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، اپنے لیے کرتے تھے نا، تو تم مر گیا تو وہ تیرا مال جمع تھا، وہ ہم نے سنبھال کے سلاخے بنا دیے، اور تم اپنے واسطے تو جمع کی تھے، تینوں ہی مار رہے ہیں، کسی اور تو نہیں مار رہے، یہ تجھے ہی مار رہے ہیں نا، تیرے لیے ہی تھا نا، تو اپنے لیے جمع کر آیا تھا نا، تو یہ تیرا مال ہے، تیرے مال سے سلاخیں بنائی گئی ہے، جمع پونجی وہی ہے، تیرے لیے ہی تھا تو تیرے لیے استعمال ہو رہا ہے، کسی اور کو تو نہیں دے رہے، تجھے ہی دے رہے، تیرا مال ہے نا، لے مال، کھا مال، جمع کر اور جوڑ، یہ تیرا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ، یہ ہے وہ، لو اب، چکھو اب، لو ذائقہ، اور چکھو، اور لو، اور جمع کرو، یہ تمہارا خزانہ ہے، اب کھاؤ، اس کو لو، داغا جائے گا، چیخے گا، چلائے گا بند۔ قرآن پاک کو پڑھی، حدیث کو پڑھی، ایک کثیر آیات جن میں اللہ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور ایک مغالطہ بھی اپنے ذہن سے نکال، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے انتہائی محبوب بندے، پیارے بندے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں بعض لوگوں میں مغالطہ ہوتا ہے، اور مغالطہ کی وجہ بھی جہالت۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مال، صدقہ خیرات کا جب تذکرہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثلا ایک بندے نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وہ زندہ ہے تو ہم نے دعا کی اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، اللہ اس کے مال کو قبول کرے، اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ جب فوت ہو جائے تو ہم اس کو یاد کریں کہ اللہ اس کے صدقہ جاریہ کو، یار مسجد کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، یار وہ تعاون کرتا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں بیماری ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کوڑ ہوتا ہے دلوں میں، پتہ کیا، دیکھو نا مولوی وہ دا بڑا ذکر کرتا ہے، جڑا پیسے دے اس کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کیا کرے، اس کا ذکر خیر نہیں ہوگا تو کیا، اور اس پر وہی آئی ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اس نے قرآن و حدیث پہ عمل کیا، اس نے مال خرچ کیا، وہ مسجد کے قریب ہوا، انتظامیہ کے قریب ہوا، خطیب کے قریب ہوا، اور وہ قریب بیٹھا، اس نے مال خرچ کیا، اس کا ذکر خیر ہوا، تو اس پر پریشانی والی بات کیا ہے؟ اور جی وہ دا ذکر فلاں کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، ہم وہ مال خرچ کرے ذکر تو ہوگا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ محبوب ان سے مال لے اور ان کے غریبوں پر خرچ کرے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے مجھ سے رحمت کی دعا کرے، میں اللہ ان پر رحمت نازل کروں گا، تمہاری دعا ان کے دلوں کو سکون پہنچائے گی۔ اور مال لینا اللہ کی راہ میں، کیا فرمایا نبی پاک؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ سین ابو طلحہ انصاری، یا رسول اللہ میرا وہ باغ
وہ سب سے مجھے محبوب ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابو تعالیٰ تیرا تو بھاگ بڑا یار قیمتی، او بار نہ دے، او اپنے رشتہ داراں تقسیم کر دے۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول آپ کا مشورہ۔ چچا زاد بھائیوں کو بلایا، فرمایا یہ سارا باغ زمین بانٹ لو، میں نے اللہ کی راہ میں تمہیں دے دی۔ یہ کیا ہے ہمارا معاشرہ؟ ایک بھائی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، دوسرا بھائی اسی محلے میں کنال کے مکان میں رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ چاچا کے بیٹے جو ہیں وہ مانگ رہے، مقروض ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، اور دوسرا ایسو عشرت چاچے کا بیٹا کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہاں لے جانا ہے مال؟ کیوں نہیں وہ 5 مرلے 2 مرلے اپنے گھر کی ایک زمین کا ایک ٹکڑا ان کے نام وقف کر دیتا ہے کہ وہ اس میں رہیں اور کرائے سے بچ جائے، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرما۔ یہ بھائیوں سے، کزنوں سے، چاچا کے، پھوپھو خالہ کے بیٹوں سے یہ بوس، یہ کیا؟ یہ اسلام؟ اور ذکر خیر، ہن تسی دسو ابو طلحہ انصاری کا ذکر کس نے کیا؟ کس نے ہمیں سنایا؟ کس کی شان بیان کی؟ محمد مصطفیٰ نے اس ابو طلحہ انصاری کا پھر خطبے میں ذکر ہوا جس نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے چچا کے بیٹوں کو دیا، اس کی خوبی بیان ہوئی اور آج تک اس کا ذکر جاری ہے۔ یہ کس نے ذکر کیا؟ رسول اللہ کو کہو یا رسول اللہ جیڑا خرچ کر دے او دے ذکر کر دے، جیڑا مال دیں دے۔ اوے اللہ کے بندوں، اللہ نے قرآن میں جن اہل ایمان کی تعریف کی تھی وہ انہوں نے مال اللہ کو دیا تھا۔ اللہ لے گیا تھا نعوذ باللہ مال ملا غریبوں کو، شان کس نے بیان کی؟ اللہ۔ جب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا لے آؤ مال، صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے، آج تک ذکر موجود ہے صدیق کا۔ عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، ذکر ہے حدیث میں۔ کس کو دیا تھا؟ رسول اللہ کو دی، رسول اللہ کی کوٹھی بنائی تھی، رسول اللہ کا محل بنا کے دیا تھا صدیق و عمر نے۔ کیوں رسول اللہ نے شان بیان کی؟ کیوں عظمت بیان کی؟ کیوں جنت کی بشارت دی؟ کیوں خبر دی؟ کیوں فرمایا اس کے اس مال کا مجھ پر احسان ہے، میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، صدیق تیرے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، تو نے اسلام پر مال خرچ کیا۔ حضور کی کوٹھی بنا دی تھی، ابو بکر صدیق نے کہ حضور اتنا سے خوش ہو رہے تھے، مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوا۔ دعا کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ نے۔ ذکر خیر کس کیا؟ رسول اللہ۔ یہ دین ہے، یہ شریعت، فطرت۔ ایک بندہ مسجد کا حال بنا دیتا ہے، ایک بندہ مسجد مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو کیا اس کو چھپایا جائے؟ بیان ہو، تعریف ہو، شان ہو، اس کی عظمت بیان ہو۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بیان کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا لے آؤ مال اللہ کی راہ۔ سیدنا عثمان نے 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، نبی و ممبر تو نیچے اترا، آگے بڑھے، فرمایا قات یا عثمان، قات یا عثمان، بس کر، جا کے سینے سے لگا لیا۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی گناہ بھی کر لے تب بھی عثمان جنت میں جائے۔ آج کا ماحول ہوتا ہے ویکو ہوں جنہیں 200-400 اٹھ دیتا وہ گناہ بھی کرتا رہے تا بھی جنت جائے گا۔ حضور نے بھی کمال ہی کر چھوڑی، پیسے نہ اتنی شان لب گئی۔ کیا بیماری ہے ہمارے معاشرے میں؟ جس کا ذکر خیر کر دیں، کس کے لیے دعا کر دیں، او جی پیسے دینا ہونا جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کسی کی بات پر جمعے کے خطبے میں میں کبھی بیان نہیں کرتا کہ اس کو زج کروں یا اس کو پریشان کروں۔ جب بھی بات بیان کرتے اصلاح کی، اگر آپ میں سے کسی نے بات کی ہو یا کسی کی بات میں نے سن لی ہو یا کسی کی بات مجھے کسی نے بتا دی ہو اور میں اس کو زد کرنے کے لیے ممبر پہ بیان کروں، اللہ مجھے ممبر ایسے سوچ کر چڑھنے کی توفیق ہی نہ بخشے۔ یہ کیا؟ میں اصلاح کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ دل کے کوڑ ہے۔ ایک مال سے آگے آتا ہے، صحابہ غریب آئے تھے، ہاں یہ ہے کہ غریب کو حقیر دے، غریب کو امیت ہی نہ دے، حقیر جانے، یہ ظلم۔ لیکن امیر کو ترجیح دے، اچھی جگہ بٹھائے، اس کا ذکر خیر کرے، اس کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بھائی ایک ہے میں مجھ پہ خرچ کرنا، ایک ہے مسجد پہ خرچ کرنا، میرا اس میں کیا ہے؟ اس کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، اکرام دینا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت۔ غریب آئے یا رسول اللہ شان تے ہو لے گا جن اللہ نے مال دیتا ہے وہ مال خرچ کیتی جان دیں تے اللہ نے شان دیں۔
نبی پاک نے فرمایا تسی سبحان اللہ پڑھا کرو غریبان، وہ تسی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو یار، تو انہوں صدقے دا ثواب ملے، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو انہوں بھی ثواب لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، پھر آئے یا رسول اللہ، یہ تو انہوں بھی پڑھنا شروع کر دیتا، جیڑا تسی سانو آندہ ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا انہوں، اور اسے بھی وہی پڑھنے تو نال صدقہ بھی دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے کی فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو چاہے دے۔ ٹھیک ہے، ایک امیر آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سبحان اللہ وظائف بھی کرتا ہے، ساتھ مال بھی خرچ کرتا ہے، تو آپ خوش ہوئی اس کے لیے۔ اگر میں دعا کرتا ہوں، کوئی استاد دعا کرتا ہے، کوئی خطیب دعا کرتا ہے، کوئی عالم دعا کرتا ہے، تو آپ خوش ہو، آپ رشک کریں، اس پہ حسد کریں، آپ اس پر حسد جائز ہے کہ یا اللہ مجھے مال دے تاکہ ممبر پر میرا مال کی وجہ سے ذکر خیر ہو اور تو میرے گناہ معاف کر۔ یہ تو رشک والی بات، اور جی فلانے دا ذکر آ گیا، آیا ذکر صدقے کی وجہ سے آیا، خیرات کی وجہ سے آیا، صدیق کا آیا، عمر کا آیا، عثمان کا آیا، اور جس نے مال خرچ نہیں کیا قارون کا بھی آیا، ذلیل ہو گیا۔ لازمی بات ہے، اور میری جماعت کا بندہ اور مجھے پتا ہو کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، زکوٰۃ صدقہ نہیں دیتا، تو اس قارون کا ذکر تو ہوگا، کرنا تو ہے ذکر اس کا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم نام لے کے نہیں کرتے، وگرنہ نام بھی منتے، نام ہی پتا ہوں کہ یہ قارون ہے اور یہ جناب صدیق عمر عثمان کا کردار اپناتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور یہ قارون کے خزانے لے کے بیٹھا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ صدقہ کرتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہو، اس کو میں نے 25 سال 20 سال یہاں نماز پہلی صف میں پڑھے اور 1 روپے صدقہ 25 سالوں میں نہ دیکھا ہو، تو میں اس کے لیے کیا یہی دعا کروں گا، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سمجھ دے دے، اللہ اس کو توفیق دے دے۔ یہ تھوڑی دعا کریں با یار نے لاکھ روپیہ دیتا ہے اللہ نے سوا جھوٹ بولا۔ اسلام ہے، دین ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، مسجد پر، مدرسے پر، جامعہ پر، طلباء پر، اس کا ذکر نہ ہوگا ذکر، یہ اس کا ذکر خیر ہے، یہ اس کی تعریف ہے، اس کی توصیف ہے، اس کے لیے دعا ہے، اور اس کے موت کے بعد بھی اس کا ذکر جاری رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو چھوڑ جائے تو اس کے لیے دعائیں تو ہوتی، یہ اس پر اللہ کی نعمت، اس پر اللہ کی رحمت، ہم پر اس کا حق ہے کہ اس نے ہماری ترغیب پر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہم اس کے لیے دعائیں کریں، یہ ہم پر اس کا حق ہے۔ ورنہ کسی اور مسجد میں خرچ نہیں ہو سکتا، یہاں ثواب ملتا ہے تو کیا کسی اور مسجد میں خرچ کرنے پر ثواب نہیں ملتا ہے؟ اس مدرسے پر ثواب کوئی زیادہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں مقام یاد کے مدرسے پر خرچ کرے اس کو 10 نیکیاں زیادہ ملے گی؟ نہیں، اس کو بھی وہی نیکیاں ملیں گی جو دوسرے مدرسے پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن ہماری ترغیب پر جو اس مسجد پہ خرچ کرے گا تو میں اس کے لیے دعا کیوں نہ کروں، کیونکہ اس مدرسے اس پر یہ ذمہ داری تو ہے کہ اپنی زکوٰۃ اپنا صدقہ خرچ کرے، لیکن اس پر یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ اسی مدرسے کو دے، وہ کہیں بھی دے سکتا ہے۔ جب ہماری ترغیب پر، تعلق پر، محبت پر وہ یہاں دے گا تو مجھے شریعت نے حق دی ہے کہ میں ممبر پر اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کروں۔ یہ شریعت کا حق ہوتا ہے، ہم خائن نہیں ہوتے، ہم کذب بیانی سے کام نہیں لیتے، ہم طرفداری سے کام نہیں لیتے، ہم انصاف کے ترازو میں ہر نمازی کو، ہر جماعتی کو، ہر مومن شخص کو اللہ کی رحمت سے تول کے رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس انداز میں ہو۔ نماز پہلی صف کا نمازی، ہمارے یہاں ایک نمازی تھے، ذکر آ گیا ہے تو آخری بات سن لیں، حافظ عبدالمجید صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ بہت کم ہوگا کہ ان کی جماعت تکبیر تحریمہ رہ گئی ہو، غریب بھی تھے، اتنا مال نہیں تھا، لیکن فجر کی نماز کے بعد جب یہاں سے نکلتے تو مسجد کے گلے میں 1 روپے 2 روپے 4 روپے 5 روپے ضرور ڈال کے جاتے تھے۔ میں نے کئی سینکڑوں مرتبہ دیکھا تو میرا دل سے کہتا تھا، کرتا تھا، اللہ کی قسم وہ لاکھ روپے دینے والا وہ شخص اس کے مقابلے میں ہیچ ہے جو روٹین سے روزانہ صدقہ کرتا ہے، چاہے 1 روپے دیتا ہے، خود غریب ہے لیکن اس کے بعد اللہ کی راہ میں مال باوجود تنگی کے خرچ کرتا ہے، تو میں کیوں نہ دعا کروں کہ اللہ اس کے جنت میں درجات بلند کرے۔ یہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور کتنے شخص ہماری جماعت کے، حاجی محمد شریف صاحب تھے ہوٹل والے، وہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ تھے، پھر ان کی اولاد آج تک مدرسے کے
طلباء کا ناشتہ ان کے گھر سے آتا ہے آج تک۔ بچے 30 تھے، 50 تھے، پھر 75 تھے، پھر 100 تھے، پھر 150 تھے، پھر 200 تھے، پھر 250 ہوئے، 250 پونے 300 طلباء کا پورا سال روزانہ فجر کے بعد ناشتہ کے لیے دودھ، دہی اور رسیں پیش کرنا اور ان کا بلا ناغہ دینا۔ تو کیا میرے گھر میں تو جو دودھ آتا ہے وہ تو پیسے ہوتے ہیں، تو جو مدرسے کے لیے خرچ کرتا ہے میں اس کے لیے کیوں نہ دعا کروں کہ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کرے۔ جو پیچھے ہیں ان کے ورثاء، اللہ ان کے مال میں، رزق اور بار میں برکتیں عطا فرمائے۔ حاجی محمد اسلم صاحب تھے اور کئی ساتھی ایسے گزرے، اس بانی کا میں نام لوں، کس کس مؤسس کا نام لوں، کس کس منتظم کا نام لوں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اب میں سب کا ایک ایک کا ذکر خیر کروں، یہ کہتا ہوں کہ جس نے جس انداز میں 1 روپے بھی حصہ ڈالا ہے اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کی غلطیوں سے درگزر کر دے، اس کے مال میں، گھر میں، رزق، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ یہ دعائیں ہوتی، ہمارے پاس دعائیں ہیں۔ جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ مسجد پر کرتا ہے، مدرسے پر کرتا ہے، ہمارے لیے نہیں کرتا، لیکن ہم پر حق ہے چونکہ ہم اس کے انتظام کرنے والوں میں ہیں، اور ہمارے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس میں کنجوسی کریں، کیوں کریں؟ ممبر پر کریں، سفر میں کریں، حضر میں کریں، رات کریں، دن کریں، بار بار کریں، 1000 بار کریں کہ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ وہ ایک مرکز کو کھڑا کرنے والے یہ بزرگ شخصیات تھی، حاجی محمد اسماعیل صاحب، مرزا عبداللطیف صاحب، مرزا محمد بشیر صاحب، مرزا عبدالرحیم صاحب۔ کس کس بزرگ، کس کس شخصیت کا نام لیا جائے وہ سب کا ایک نہ کچھ حصہ موجود ہے۔ سب کی یہاں اولادیں موجود، یہ شیخ اسلم صاحب کی اولاد بیٹھی ہے، رانا حبیب صاحب کی اولاد بیٹھی ہے، راؤ شبیر صاحب کی اولاد بیٹھی ہے، رانا شرف کی اولاد بیٹا یہاں بیٹھا ہے۔ سارے بزرگ یہ تھے جو دنیا سے جا چکے، ان کا ذکر خیر میرے پاس میں ہو۔ میں تو کئی دفعہ ساتھیوں کا کہ ان سارے بزرگوں کا نام لکھ کے مسجد میں میں لٹکا دوں۔ یہ اس لائق تھے بزرگ کہ انہوں نے اس دین کے اس مرکز کو کھڑا کیا ہے۔ یہ ذکر خیر کرنے والے لوگ تھے، یہ اللہ کی رحمت کے حقدار تھے، یہ ان کے لیے دعا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم سب ان کی اولادیں ہیں، میں روحانی اولاد ہوں، آپ ان کی جسمانی اولاد ہیں۔ ان سارے بزرگوں کی اولاد یہاں بیٹھی، سب کی بیٹھی، حاجی اسماعیل صاحب کی پوری آل اولاد یہاں بیٹھی، حاجی عطا اللہ صاحب کے بیٹے بیٹھے، حاجی ابراہیم صاحب کی اولاد بیٹھی، دیگر ہمارے جو دوست ابھی فاروق صاحب ہوتے ان کے بیٹے بیٹھے۔ تو یہ ایک لڑی پچھلے دنوں ہمارے حاجی ادریس گجر صاحب ہوتے ہوئے، حاجی غلام قاسم خان نیازی صاحب ہوتے، ان کی یہ اولادیں بیٹھی۔ تو کیا میں ان کے لیے دعا نہ کروں؟ کیا کروں بھائی؟ رسول اللہ تو صحابہ کرام کے لیے دعا کر گئے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے جماعتی بزرگوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ دین کو کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، مساجد مدارس کو کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، یہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں تو نہ کریں تو کس کے لیے کریں؟ ہماری دعائیں آپ کے لیے، رحمتوں کی دعائیں، برکات کی دعائیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مرکز کو، اس مسجد کو آپ کھڑا کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ صدقہ و خیرات کے وہ انبار، وہ تجوریاں آپ کو کھولنا پڑیں گی جو اللہ کی راہ میں، تاکہ یہ دین کا یہ عظیم مرکز ایک عظیم یونیورسٹی کی صورت اختیار کر جائے۔ ہمارے ذمہ ہے دعا، ہم دعا کرتے رہیں گے، آپ جیتے رہیں، زندہ رہیں، سلامت رہیں، تب بھی ہماری زبان سے ذکر خیر ہوگا، سامنے بھی بگاہ اور عدم موجود کی۔ اور جیسے میں یہاں دعا کرتا ہوں نا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا فوت شدہ بزرگ ہمارے محلے کا نہیں ہوتا جس کے بارے میں بیت اللہ میں اسی طرح نام لے کے دعا نہ کروں، جہاں آپ موجود نہیں ہوتے، اللہ کے سوا دیکھنے سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ جو بے اولاد ہے ان جوانوں کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، جو زندہ موجود ہے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی محلے میں جو اہل حدیث نہیں ہے، مسلک سے وابستہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا ایک ایک کا نام لے کے ایسے ہیں جن کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ ان کو شاید سمجھ نہیں ہے اور ہم سمجھانے میں شاید کامیاب نہیں ہو سکے، اللہ ان کو توحید کی سمجھ دے، فلاں کو فلاں کو فلاں۔ یہ ذمہ داری اس ممبر کی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے تو یہ نقصان ہوا ہے، دنیا دور ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے بندو قریب آؤ،
سنو دیکھو اور اپنی دعاؤں ان ثمرات کو سمیٹیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس غلط فہمی سے نکلیے کہ فلاں کا ذکر کیوں ہوتا ہے. جس کا ذکر ہوتا ہے انصاف کی بنیاد پر اور اللہ کی رحمت دین کی بنیاد پر ہوتا ہے, کسی ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ہم ذاتی معاملات ہمارے اور, دین کے معاملات ہمارے اور. کسی غریب کا ذکر اس وجہ سے نہیں رہ جاتا کہ وہ غریب ہے, اور نہ کسی امیر کا ذکر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ امیر ہے. اس کی عمارت اس کے ساتھ, اس کا مال اس کے ساتھ, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ اس کے لیے آخرت کے لیے, اس مسجد کو ہے, اس مدرسے کو ہے. جب تک وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے رحمت مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں, اور جب وہ تعاون روکیں گے تو پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی اور شاید اس معیار پہ ہم پورا نہ اترے, ان کے لیے پھر بھی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں سمجھ دے دے, ہم میں کمی ہے, ہم میں کوتاہی ہے, اللہ ان کو سمجھ دے دے. اللہ میری اور تمہاری اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.